نہ ہو، اس کی نصرت اور مدد نہ ہو، انسان کسی فتنے سے بچ نہیں سکتا۔ فتنے کا معنی گناہ بھی ہے۔ جب آزمائش میں، امتحان میں انسان ناکام ہوتا ہے اور فتنے میں پڑ جاتا ہے تو پھر تسلسل کے ساتھ وہ گناہوں کی طرف گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے رک جانا چاہیے۔ جو نہیں رکتا، دوسرا راستہ اس کے لیے کیا ہے؟ پھر وہ گناہ کی زندگی گزارتا ہے، اسے یہ آزمائش، یہ فتنہ ایسا چمٹتا ہے، پھر وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اور صرف یہ دنیا میں ہی اس کو یہ فتنہ نہیں آتا، او یصیبہم عذاب علیم، دردناک عذاب اس کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا۔ آپ نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ کہنے لگا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ ما منعہ الا الکبر، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کرتا۔ اور حدیث بھی کہتی ہے فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، جیسا کہ تیسری روایت کے الفاظ ہیں، شیطان ہے جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، اور بائیں ہاتھ سے کوئی چیز دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کوئی چیز لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا لَسْتَطَعْتَ، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ؟ لَسْتَطَعْتَ، تم کھاؤ بھی نہ۔ فما رفعها بعد ذلك الى فی، پھر پوری زندگی وہ دایاں ہاتھ شل رہا، اپنے منہ تک اسے اٹھا ہی نہیں سکا۔ تو اللہ کے رسول کی نافرمانی کا فتنہ جو ہے وہ انسان کو دنیا میں آ جاتا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ فتنے کا ایک چوتھا معنی ہے کفر۔ اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ توجہ نہیں دیتا اور کسی آزمائش میں چلا جاتا ہے تو انسان بسا اوقات اس مال کی وجہ سے، اس اولاد کی وجہ سے کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے، کجروی ہوتی ہے، ان کو واضح چیزوں سے کوئی محبت نہیں ہوتی، جو مشابہ چیزیں ہوں گی ان کی ہر وقت جو ہے ایکٹیویٹی ادھر ہوگی۔ اچھا یہ کیسے ہے؟ ان کو کہا جائے نماز پڑھتے ہیں، وہ تو پڑھ ہی لیں گے۔ اچھا پہلے یہ بتائیں، آپ مسلمان کا احترام کرتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے؟ آپ اس کا پہلے یہ بتائیں۔ ہر وہ بات جو شبہ والی ہے یہ ان کی زندگی کا تھیم بن جاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی ایسے لوگوں سے کلام کرنے سے بھی بچو، کیونکہ یہ مفتون ہیں، فتنے میں پڑ گئے۔ فتنے سے مراد معذرت بھی ہے
انسان کی جب آزمائش ہوتی ہے مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے، اس بیچارے کو پھر معذرت ہی کرنی پڑتی ہے۔ ایک معذرت وہ ہے جو دنیا میں ہوتی ہے، اور ایک وہ معذرت ہے جو قیامت کے دن ہوگی، جو قبول نہیں کی جائے گی۔ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين۔ جب حشر ہو رہا ہوگا قیامت کے دن ان مشرکوں کا، تو وہاں قسمیں اٹھا کے کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، لیکن اس دن یہ عذر پیش کرنا، یہ قسمیں اٹھانا بھی کام نہیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا۔ یہ مال اور اولاد ہے جو انسان کے دین کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، صدود فتنے کا معنی ہے۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ بچ جائیے ان سے، اللہ ذو الجلال قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہیں آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ کس بات کے بارے میں؟ اللہ نے قرآن واضح نازل کر دیا ہے، اس سے روگردانی کرنے کے لیے یہ مشرک لوگ، یہ کافر لوگ کہیں آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں، یعنی آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال نے بڑے واضح الفاظ نے یہ بیان کیا ہے۔ ویسے تو فتنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس بات کا تذکرہ ہوا ہے وہ اسی بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ اس امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے، اور اس بات کا تذکرہ ہوا ہے بار بار کہ سب سے بڑا اگر فتنہ جو ظاہر ہوگا جس سے انسان فتنے کا شکار ہوتا ہے، یہ مال ہے یا اولاد ہے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ دنیا کھیل کودی ہے، یہ تماشا ہی ایسا ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید اس میں خوبصورتی حاصل کرنا اور آپس میں فخر کرنا ہی زندگی ہے کہ میرے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ ہے، میں نے یہ کام کر لیا اور میں نے یہ کام کر لیا، شاید کہ فخر کا نام ہی زندگی ہے، حالانکہ زندگی اس کا نام نہیں ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میری اولاد زیادہ ہو گئی ہے، میرے پاس مال زیادہ ہو گیا ہے، زندگی کا مفہوم وہ یہی سمجھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے پاس زندگی کا مفہوم ہے جو زندگی کی حقیقت کا ادراک نہیں کرتے، جو زندگی کے مقاصد سے واقف نہیں ہوتے۔ وہ تو عام لوگوں کی طرح کی خواہشیں ہوتی ہیں، میرے اتنے بیٹے ہو گئے اور میرے پاس اتنا مال اکٹھا ہو گیا۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، شیطان سے کہا تھا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ آپ کی جتنی ہمت ہے آپ لگا لو، گھوڑے دوڑا لو، مخلوق کے مالوں میں بھی اور اولادوں میں بھی شرکت کر سکتے ہو تو کر لو۔ کیسے شرکت کرتا ہے شیطان؟ شیطان انسان کے مال میں بھی شریک ہوتا ہے، جب حرام کا مال ہے تو شیطان شریک ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ تو ہر انسان کرتا ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، لیکن آپ نے فرمایا جب تم کسی چیز کا سودا کر رہے ہو، ڈیل کر رہے ہو، اس وقت شیطان اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ فَشُوبُوا بِالصَّدَقَةِ، ایک صدقہ وہ ہے جو ڈیل کرتے وقت صدقہ کرو کہ اس شیطان کے تسلط اور شرارت سے تم بچ سکو۔ بہت زیادہ صدقہ کرنے والے بھی اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، لیکن جس وقت کوئی سودا خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں، اس وقت صدقہ کرو
اس ڈیل میں شیطان حاضر ہوتا ہے، اولاد میں بھی شریک ہوتا ہے شیطان۔ جب اللہ جلال کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار نہ کیا جائے، دعائیں اور اذکار یاد نہ ہوں، تو شیطان اولاد میں بھی حصے دار ہوتا ہے۔ کیسے اولاد میں حصے دار ہوتا ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولاد کا برائی پہ زندگی گزارنا اور اولاد کے ایک نہیں دسیوں ایسے مسائل ہیں جس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ جب گیا تھا اس کی والدہ کے پاس، ایک شریعت نے حکم دیا ہے تو وہاں اس نے اس ذکر کا خیال نہیں کیا، اس دعا کو یاد نہیں کیا، نتیجتاً شیطان بھی شریک ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے یہ بھی فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ مشرکین مکہ کے لیے کس بات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانیں؟ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، مال مل گیا، اولاد مل گئی، دماغ خراب ہو گیا، اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ کی زمین پہ اکڑ کے چلنے لگ گیا، جھوٹی قسمیں اٹھانے لگ گیا۔ اللہ نے فرما دیا ایسے بے وقارے اور بے نسب انسان کی بات پہ اعتبار نہ کرنا جو کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے۔ امام شافعی اس لیے تو کہتے تھے میں نے کبھی سچی قسم نہیں اٹھائی اس ڈر سے کہ کہیں اس میں کچھ چیز داخل نہ ہو جائے، لیکن آج ایک نہیں سینکڑوں قسمیں کو اٹھا جائے پرواہ نہیں ہوتی۔ اور جھوٹی قسم اٹھانے والا تدع الدیار بلاقع، حدیث کے الفاظ ہے اللہ اس کے گھر کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پچھلی قوموں کے قصوں کو اگر پڑھا جائے تو وہاں دو ہی چیزیں بار بار آتی ہیں، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کفر کس وجہ سے کیا؟ مال مل گیا، اولاد مل گئی، اور کیا چاہیے؟ تو مال دیا کس نے ہے؟ اس مالک نے دیا ہے۔ یہ اولاد کی نعمت سے نوازا کس نے ہے؟ اس مالک نے دیا۔ اسی کے ساتھ ہی کفر، سبب کیا بنا یہ مال اور اولاد؟ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، کہتے تھے ہمارے پاس مال بھی زیادہ، اولاد بھی ہماری زیادہ ہے، ہمیں کیسے عذاب ہوگا؟ یہ دنیا کا گروہ نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے بندے زیادہ ہوں تو وہ کمزور پارٹی کو جو چاہیں کر لیں، تہس نہس کر دیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہاں اولادوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی جب تک نیکی نہیں ہوگی، مال کی وہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگر نیکی نہیں ہوگی۔ یہ تمہارا کہنا ہے کہ ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، اولادیں بھی زیادہ ہیں، افرادی قوت زیادہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا۔ نوح علیہ السلام بھی اللہ سے کہنے لگے اللہ میری قوم نے میری نافرمانی کی ہے، ایسی چیز کے پیچھے لگ گئے ہیں، مال بھی اولاد بھی ان کے لیے خسارے کا ہی باعث ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. مال اور اولاد اللہ کے قریب نہیں کرتی. ہاں اگر مال حلال کا ہوگا، الا من آمن وعمل صالحا، اولاد اگر نیک ہوگی تو یہ تمہارے درجات کی بلندی کا بھی باعث بنے گی اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بھی بنے گی. اس لیے اللہ عز و جلال نے ایک نہیں کو 3 مرتبہ اس بات کا بھی تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. کافر لوگوں کی نہ اولادیں کام آئی نہ ان کے مال کام آئے. اولادیں بھی جہنم کا ایندھن، خود بھی جہنم کا ایندھن اور مال بھی جہنم میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ حکم دے دیا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. میرے محبوب ان کے مالوں کو دیکھ کے اور ان کے اولادوں کو دیکھ کے تم نے پریشان نہیں ہونا. اتنا مال ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے خود فرمایا تھا اللہ کے نزدیک کو دنیا کی قدر و قیمت ہوتی ما سقا کافرن، تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتے. آج دیکھیں کافروں کے پاس زیادہ مال ہے. اگر مال ہی اللہ کی قربت کی نشانی ہوتی تو کافر تو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا. کس طرح اولاد اور مال جو ہے انسان کے لیے فتنہ بنتا ہے، اور مال کے اور اولاد کے کیا کیا فتنے ہیں، یہ ایک مسلمان کے علم میں ہونے چاہیے تاکہ اس عظیم نعمت کی قدر بھی کرے اور ان کے فتنوں سے بھی بچے. مال کا سب سے پہلا فتنہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. ہر امت کا ایک فتنہ ہے لیکن میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے. اس کے ساتھ انسان آزمایا جاتا ہے. کسی سے اللہ چھین کے آزما لیتے ہیں، کسی کو دے کے آزما لیتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں کامیاب کون ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یفیض المال. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ پانی کی طرح بہہ رہا ہوگا. حتیٰ کہ حالت یہ ہوگی کہ کسی کو صدقہ دینے کے لیے کہے گا صدقہ لے لو، کہے گا میری ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی صدقہ ہی نہیں لے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. نیکیاں کر لو اس سے پہلے فتنے آ جائیں، اور فتنے بھی ایسے آئیں گے جیسے رات کی تاریکی بڑھتی بڑھتی اور بڑھتی چلی جائے گی. كوقع القطر، جس طرح بارش کے قطرات کو کوئی گن نہیں سکتا، اس طرح ان گنت فتنے زمین پہ آئیں گے اور حالت یہ بن جائے گی یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. صبح کو ایک بندہ مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا. شام کو اچھا بھلا نیک انسان صبح کو کافر ہو جائے گا. سبب کیا بنے گا؟ يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا. چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا. یہ مال فتنہ بنے گا اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات اس وقت ہی سمجھا دی تھی. ما الفقر اخشى علیکم. میرے صحابہ مجھے کوئی بھی خوف نہیں ہے کہ تم پر کوئی فقیری آ جائے گی.
वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम अद-दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम। मुझे तो खौफ इस बात का है कि कहीं दुनिया तुम पे इतनी ज़्यादा उंडेल न दी जाए कि फिर फतनाफसूहा, तुम मुकाबले करने लग जाओ जैसे कि पहली कौमों ने मुकाबला किया। फतुहलिककुम कमा अहलकतहुम, जिस तरह पहली कौमों ने मालो दौलत को इकट्ठा करने में मुकाबला किया, हलाक हो गए, कहीं तुम भी हलाक ना हो जाओ। फकीरी का मुझे डर नहीं है। और ये तयशुदा कानून है, जो अल्लाह के साथ जुड़ने वाला है कभी भूखा नहीं मरता। कुरान मजीद ने फैसला सुना दिया, मा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ज़मीन पे चलने वाला सिर्फ इंसान नहीं है, को 22,000 मखलूक़ात हैं, जिनमें से अशरफुल मखलूक़ात इंसान है। इन तमाम की तमाम मखलूक़ात के रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद उठाई है। ये धोखा है उस मिस्कीन के दिमाग का जो कहता है कि मेरी 10 उंगलियां कमाती हैं, जिनके हाथ कटे होते हैं वो भी खा के सोते हैं। ये तो अल्लाह की मर्जी और उसका फैसला है कि जिसको क्या क्या नवाज दें, लेकिन माल का दे देना ये अल्लाह की कुर्बत की निशानी नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनहज क्या दिया? फरमाया, अगर मेरे पैगंबर चाहते हो तो ओहद को हम सोना बना देते हैं। कहा नहीं, मैं चाहता हूँ मैं एक दिन भूखा रहूँ और एक दिन खा के सो जाऊँ ताकि मैं अपने रब को याद करता रहूँ। अल्लाह हज़्ज़ुल जलाल के साथ जुड़े रहना, माल ये अल्लाह ने देना ही देना है। असल कीमत इंसान की ये है कि वो अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ। फिर माल ज़्यादा है तो फिर भी नेमत है, कम है तो फिर भी नेमत है, क्योंकि वो अल्लाह हज़्ज़ुल जलाल की मैयत उसे हासिल है। माल के फितने की पहली सूरत यह है